کلاس 5 اسلامیات آج ہم پڑھیں گے سبق ہجرت مدینہ۔ ہجرت کے لفظی معنی ہیں اپنا علاقہ یا وطن چھوڑ کر دوسری جگہ پر آباد ہونا، اور دین اسلام میں ہجرت سے مراد اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ منتقل ہونا ہے۔ نبوت کے اعلان کے بعد 13 سال تک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو مکہ مکرمہ میں بہت ستایا گیا۔ جب مدینہ منورہ میں اسلام کی روشنی تیزی سے پھیلنے لگی تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے مسلمانوں کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ کفار مکہ کے لیے یہ صورتحال پریشان کن تھی کہ ان کی تمام تر مخالفت کے باوجود اسلام کی اشاعت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اشاعت میں یعنی اسلام کے پھیلاؤ میں، اسلام کی تبلیغ میں۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف آخری قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ قریش کے سرکردہ لوگ دارالندوہ میں جمع ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف مختلف تدابیر سوچنے لگے۔ دارالندوہ قریش مکہ کی پارلیمنٹ تھی جہاں وہ اکٹھے ہو کر اہم معاملات پر فیصلے کرتے تھے۔ ابو جہل کی تجویز پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ رات کے وقت کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرہ کہتے ہیں گھیراؤ کرنا، چاروں طرف سے گھیر لینا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار مکہ کی سازش کی اطلاع حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے دی۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ ہجرت کا حکم دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رفیق کہتے ہیں ساتھی کو، دوست کو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رازداری سے آگاہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر کی تیاری کے لیے سواری تیار کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قریش کی کچھ امانتیں بھی تھیں۔ قریش اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھوایا کرتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آپ سچے اور امانت دار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ میرے بستر پر لیٹ جائیں اور اگلی صبح لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینہ منورہ چلے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے گھر سے نکلے، اپنے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر ہجرت کا سفر شروع کیا اور مکہ مکرمہ سے نکل کر غار ثور میں پناہ لی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کے راستے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر طرح سے خیال رکھا۔ اسی دوران میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے قریش کی تمام نقل و حرکت کی خبر پہنچاتے رہے اور حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کھانا پہنچاتی رہیں۔ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا گھرانہ ہجرت کے عمل میں معاون رہا۔ معاون کا مطلب ہے مددگار ہونا۔ اگلی صبح کفار مکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر دیکھ کر سخت برہم ہوئے۔ برہم کا مطلب ہے غصے میں ہونا، ناراض ہونا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش شروع کر دی۔ ساتھ ہی اعلان بھی کر دیا کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی کو گرفتار کر کے لائے گا اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ انعام کی لالچ میں بہت سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ چند لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے غار کے دہانے پر پہنچ گئے، یعنی بہت قریب پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی بے چینی کا اظہار کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ غار کے دہانے پر مکڑی نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جال بن دیا، جسے دیکھ کر کفار واپس چلے گئے۔ غار ثور میں 3 دن قیام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے اور سب سے پہلے مدینہ منورہ کی نواحی بستی قبا میں قیام فرمایا اور وہاں اسلام کی پہلی مسجد قبا تعمیر کی، جسے مسجد تقویٰ بھی کہا جاتا ہے۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یثرب پہنچے، مدینہ منورہ کا پہلا نام یثرب تھا، تو اہل یثرب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرجوش استقبال کیا۔ بچیوں نے خوشی کے گیت گائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی کا شرف حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ مدینہ منورہ کی صورت میں مسلمانوں کو ایک مضبوط مرکز مل گیا اور یہاں سے اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ مدینہ منورہ کا پرانا نام یثرب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یثرب تشریف لے جانے کے بعد یثرب کا نام مدینۃ النبی پڑ گیا۔ سبق ہم نے پڑھا، اب اس کی مشق کرتے ہیں۔ درست بیان پر ٹک کا نشان لگائیں۔ الف، اعلان نبوت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں قیام کیا؟ جواب ہے 13 سال تک۔ ب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار ثور میں قیام کیا؟ جواب ہے 3 دن۔ جیم، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار مکہ کی سازش کی اطلاع دی؟ جواب ہے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے۔ دال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کے کس سردار کی تجویز پر نعوذ باللہ قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا؟ جواب ہے ابو جہل۔ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی پہلی مسجد تعمیر کی؟ جواب ہے قبا میں۔ سوال نمبر 2 خالی جگہ پر کریں۔ الف، ہجرت کا لفظی معنی ڈیش ہے؟ ہجرت کا لفظی معنی اپنا علاقہ یا وطن چھوڑ کر دوسری جگہ پر آباد ہونا ہے۔ ب، ہجرت کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈیش کی تلاوت فرما رہے تھے؟ سورہ یاسین کی تلاوت فرما رہے تھے۔ جیم، دارالندوہ قریش مکہ کی ڈیش تھی؟ دارالندوہ قریش مکہ کی پارلیمنٹ تھی۔ دال، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ڈیش کی تمام نقل و حرکت کی خبر پہنچاتے رہے؟ قریش کی۔ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں پہلی ڈیش کی بنیاد رکھی؟ پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی؟ مختصر جواب دیں۔ سوال نمبر 1، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا حکم دیا؟ جواب ہے ہجرت مدینہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ میرے بستر پر لیٹ جائیں اور اگلی صبح لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینہ منورہ چلے آئیں۔ سوال نمبر 2، ہجرت مدینہ کے 2 اسباب بیان کریں۔ جواب ہے مکہ مکرمہ میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو بہت ستایا جاتا تھا۔ نمبر 2، مدینہ منورہ میں اسلام کی روشنی تیزی سے پھیلنے لگی، اس لیے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے مسلمانوں کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ سوال نمبر 3، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کن الفاظ میں تسلی دی؟ جواب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ سوال نمبر 4، کفار مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کیا اعلان کیا؟ جواب ہے کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اعلان کیا کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی کو گرفتار کر کے لائے گا، اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ تفصیلی جواب لکھیں۔ سوال نمبر 1، ہجرت مدینہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کی وضاحت کریں۔ جواب ہے ہجرت مدینہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار بہت نمایاں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار مکہ کی سازش کی اطلاع دی اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا،
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رفیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رازداری سے آگاہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر کی تیاری کی سواری تیار کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کا سفر شروع کیا۔ مکہ مکرمہ سے نکل کر غار ثور میں پناہ لی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کے راستے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر طرح سے خیال رکھا۔ سوال نمبر 2، ہجرت مدینہ کے نتائج تحریر کریں۔ جواب ہے نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ نمبر 3، مدینہ منورہ کی صورت میں مسلمانوں کو ایک مضبوط مرکز مل گیا اور یہاں سے اسلام کی تبلیغ و ارشاد کا ایک نیا دور شروع ہوا۔